صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب مل کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل جلالہ و اموالہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار سرور عالم نور مجسم رحمت دو عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی برگاہ ناز کے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل جلالہ و اموالہ کے فضل و کرم فضل و احسان سے ہم سب لوگ مسجد پاک کے اندر جمعہ شریف کی حاضری کے لیے حاضر ہیں. دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ قدوسیت کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جو چند باتیں اس مبارک موقع کے اندر کی جائیں رب ذوالجلال ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہمارا گفتگو کا موضوع عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید ہے. یہ دو چار باتیں ابتدائی طور پر ذہن کے اندر رکھیں کہ رب ذوالجلال کی ذات اقدس ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ تک رہے گی. یہ سوال ذہن کے اندر نہیں آنا چاہیے کہ رب کب سے ہے اور کب تک رہے گا. یہ سوال بندہ مومن کو زیب ہی نہیں دیتا. وہ رب ذوالجلال ہے، وہ پروردگار ہے، وہ خلاق عالم ہے. جب کائنات کا ذرہ بھی نہیں موجود تھا، جب کچھ بھی موجود نہیں تھا، نہ آسمان تھے نہ زمین تھی، نہ پانی تھا نہ ہوائیں تھیں نہ درخت تھے، نہ انسان تھے نہ مخلوقات تھی، نہ پہاڑ تھے نہ ستارے تھے، نہ چاند تھا نہ سورج تھا. جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس وقت بھی میرا اور تمہارا رب موجود تھا. یہ ذہن کے اندر خیال نہیں آنا چاہیے، سوال پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کب سے ہے اور کب تک رہے گا. اور پھر جب رب ذوالجلال نے چاہا کہ بھئی میں پہچانا چاہوں، میرا ظہور ہو اور میں ایک کائنات تخلیق کروں، تو اس کائنات کو رب ذوالجلال نے جب چاہا پیدا فرمایا. اس کے لیے سب سے پہلے آسمانوں کو بنایا گیا، زمینوں کو بنایا گیا، اور زمینوں آسمانوں کے درمیان پھر چاند ستارے سورج رب ذوالجلال نے تخلیق فرمائے. اور پھر رب ذوالجلال نے یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ ابتدائی مخلوق کے اندر سب سے پہلے جو خالق لم یزل نے تخلیق فرمایا وہ اپنے نور سے نور محمد کو پیدا فرمایا. یہ بھی محبت کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے کہ رب ذوالجلال نے جو سب سے پہلے تخلیق فرمایا وہ اپنے نور سے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا.
اور پھر اس نور محمد مصطفیٰ سے رب ذوالجلال نے آگے پھر پوری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ تو یہ رب ذوالجلال کی وحدہ لا شریک ذات اقدس ہے کہ جو پروردگار عالم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، اور جب اس نے چاہا تو پھر اس نے کائنات کو تخلیق فرمایا، اور پھر اس کائنات کے اندر انسانیت کا ظہور فرمایا، انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان کو جب پیدا فرمایا تو سب سے پہلا انسان جس کا نام نامی جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تھا، ان کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، دنیا کے اندر بھیجا۔ ان کی نسل چلی، جب رب ذوالجلال نے چاہا تو اس انسان کی بہتری کے لیے، انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے رب ذوالجلال نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ انبیاء کرام کا سلسلہ جب شروع فرمایا تو یہاں دیکھیے جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سب سے پہلے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال کی الہ ہونے کی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا خالق ایک ہے، تمہارا پروردگار عالم ایک ہے، اس وحدہ لا شریک کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات کے اندر کوئی شریک ہے، نہ اس کی کوئی صفات کے اندر شریک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر کہتے ہیں آدم صفی اللہ۔ جناب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، پہلے تبلیغ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ آتے ہیں، پہلے تبلیغ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر کہتے ہیں عیسیٰ روح اللہ۔ اور اس طرح ہمارے اور میرے آپ کے آقا کائنات سید الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو پہلی جو تبلیغ ہے، پہلی دعوت ہے، پہلا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، پوری اس دھرتی کے اندر، آسمان و زمین کے اندر، تخت الثری تک، عرش علا تک وحدہ لا شریک ایک ہے، اور میں محمد مصطفیٰ اس کا رب کا رسول بن کے اس دنیا کے اندر تشریف لایا ہوں۔ تو یہ انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم پر عقیدہ ہے۔ اگر یہ اس عقیدے سے کوئی ذرا بھی یہاں کوئی آسے پاسے ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کا، مومنین کا عقیدہ کیا ہے کہ رب ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات کے اندر، اپنی صفات کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ اب دور جدید دور ہے، علم کا دور ہے، ہر طرف ترقی پھیل رہی ہے۔ پچھلے ادوار کے اندر دیکھا جائے یونان یہ اپنے فلسفے کے اعتبار سے بڑا عروج پہ تھا۔ یہاں کے فلاسفر جو ہے وہ بڑے مشہور تھے، اور بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے نامور لوگ قسم کے موجود تھے، بڑے دانشور قسم کے لوگ وہاں یونان کے اندر موجود تھے۔ مصر کو بڑا جو ہے وہ ترقی یافتہ علاقہ سمجھا جاتا تھا، شام، عراق، اردن قسم کے علاقے یہ سارے ترقی یافتہ علاقے تھے، لیکن ترقی ہونے کے باوجود، فلسفہ ہونے کے باوجود، بڑے بڑے فلاسفر ہونے کے باوجود، دانشور ہونے کے باوجود، دنیا کا سارا علم ہونے کے باوجود وہ بھی رب کی ذات پہ آگے ڈگمگا گئے اور گمراہ ہو گئے۔ کہیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ رب ہے ہی نہیں۔ اسی دور کے اندر کہیں یہ بھی جو ہے وہ ذہن کے اندر تصور موجود ہے کہ رب نہیں ہے، بلکہ دنیا یہ ہمیشہ سے ایسے ہی چل رہی ہے، یہ ایسے ہی چلتی رہے گی اور ہمیشہ ہمیشہ ایسے ہی چلتی رہے گی، یہ بھی خیال موجود ہے۔ اور یہ کوئی عام قسم کا جاہل قسم کا آدمی نہیں کہتا ہے، یہ بڑے بڑے فلاسفر لوگوں کا یہ تصور اور یہ خیال موجود ہے۔ اور کہیں یہ ہے کہ رب تو موجود ہے لیکن ایک نہیں ہے، بلکہ ایک ایک جگہ پر، ایک ایک گھر کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں اس گھر کے اتنے الگ الگ خدا موجود ہیں، یہ بھی تصور موجود ہے۔ اور کہیں یہ ہے کہ ایک شہر کا ایک خدا ہے، دوسرے شہر کا دوسرا خدا ہے، اور تیسرے شہر کا کوئی اور تیسرا خدا ہے، اور وہ اپنے شہروں کی جو ہے وہ حفاظت کر رہا ہے۔ یہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ وحدانیت کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت کتاب اس حوالے سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے حوالے سے ایک انگریز رائٹر نے لکھی۔ اس انگریز رائٹر کا نام ہے لینارڈ ہولی، اور کتاب کا نام ہے ابراہم۔ اس نے انگلش کے اندر یہ کتاب لکھی، اور وہاں سے ایک اقتباس بڑا خوبصورت نظر آیا
وہ کہتا ہے کہ کم و بیش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ظہور سے 2000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ایک شخصیت دنیا کے اندر موجود تھی، اور جس شہر کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، اس شہر کا نام اور تھا، اور حمزہ اور را، اور تھا اس شہر کا نام جہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس شہر کا نام اور تھا۔ اور اس اور کی تعلیم اور تقدیم جو ہے وہ کتابوں کی علم کے باوجود ہم اس بات تک پہنچے ہیں کہ اس اور شہر کے خدا 5000 تھے، اس اور شہر کے خدا 5000 تھے، اور جس جگہ پر جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس شہر کے اندر رہتے تھے، اس شہر کے خدا کا نام ننار تھا، اور اس ننار کو عربی کے اندر اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو چاند کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا شہر ان کے قریب موجود تھا جس کا نام تھا لرسا، اور اس لرسا شہر کے نام کا جو خدا تھا اس کا نام تھا شماش، اور اس شماش یہ سورج کو کہا جاتا ہے۔ لوگ جو ہے وہ کہیں سورج کی پوجا کر رہے تھے، کہیں ستاروں کی پوجا کر رہے تھے، کہیں چاند کو جھک رہے تھے۔ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ظہور ہوتا ہے، رب ذوالجلال اپنی وحدانیت کا اعلان کروانا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی وحدانیت کا لوگوں کی منہوں اور زبانوں سے اقرار کروانا چاہتے ہیں۔ جب اپنی قوم کو دیکھتے ہیں، رات ابھی چھا رہی ہے، مغرب کا وقت ہے، ستارے طلوع ہو رہے ہیں، لوگوں کو دیکھا کہ وہ ستاروں کے سامنے سجدہ ریزیاں کرنے شروع کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں فلما جن علیہ اللیل راء کوكبا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو آپ نے پوچھا قال ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ ستارہ غروب ہو گیا، جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ جو ڈوب جاتا ہے، جو غروب ہو جاتا ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ مخلوق ہو سکتا ہے۔ پھر کیا ہوا، تھوڑی رات ڈھلی، رات ڈھلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیکھا وہ چاند کی پوجا کرنے لگے ہیں، یہاں تک کہ چاند کا ایک بت بنا کر انہوں نے قرب پہاڑوں کی جو سب سے اونچی پہاڑی تھی اس پہاڑی کے اوپر نصب کر رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ اس دور کے اندر اس بت کے لیے، اس جو چاند کا بت تھا، اس کے لیے انہوں نے اپنے دور کی اپنی زمینیں، باغات، مکانات اور عورتیں وقف کر رکھی تھیں جو اس کے لیے خدمت کیا کرتی تھیں۔ اتنی جہالت کی انتہا تھی، اور رب ذوالجلال کو لوگ بھلا بیٹھے تھے۔ لوگوں کو جب دیکھا کہ وہ چاند کے آگے سامنے پیشانیاں جھکا رہے ہیں، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، جب دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ چاند کو پوج رہے ہیں تو پوچھنے لگے کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، اس کی میں پوجا کر سکتا ہوں، اس کی میں عبادت کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے جب دیکھا فلما افلا، وہ بھی چاند ستارے کی طرح ڈوب گیا ہے، وہ بھی غروب ہو گیا ہے، تو حضرت سیدنا ابراہیم کہنے لگے فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، میں سیدھے راستے کی طرف نہ چلتا، تو لأكونن من القوم الضالين، میں بھی گمراہ قوم میں سے ہو جاتا، میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ پھر جب دن چڑھا، سورج طلوع ہوا، کچھ لوگ تھے سورج کی پوجا کرنے والے، سورج کی عبادت کرنے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سورج کو دیکھتے ہیں، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، جب سورج کو دیکھا تو کہنے لگی یہ تو سب سے بڑا ہے، ستاروں سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، کیا یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے، کیا ہم اس کی پوجا کر سکتے ہیں، ہم اس کے سامنے اپنی پیشانیاں جھکا سکتے ہیں۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشركون، جب سورج بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے جو غروب ہو جاتا ہے، جو ڈوب جاتا ہے، جو چھپ جاتا ہے، وہ کبھی جو ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ انی بریء مما تشركون، میری قوم کے لوگوں، میرے علاقے میں رہنے والوں، جو شرک تم کرتے ہو میں ابراہیم اس سے بری ہوں، میں ابراہیم اس سے بری ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔
لوگ تھے پوچھنے والے تھے, سوال کیا بھئی اب تم چاند کو بھی خدا نہیں مانتے, جب تم ستاروں کو بھی خدا نہیں مانتے, جب تم جو سورج کو بھی خدا نہیں مانتے, تو بتاؤ تمہارا رب کون ہے, بتاؤ تمہارا خالق کون ہے, تمہارا پروردگار عالم کون ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں لوگوں کی تربیت بھی کرتے ہیں, تبلیغ بھی کرتے ہیں. فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, میں نے اپنا رخ موڑ دیا ہے اس پروردگار کی طرف, اس خالق کی طرف, فطر السماوات والارض حنیفا, جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے, جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں, میں شرک کرنے والوں سے بھائی بری ہوں. یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا. اس طرح انہوں نے اپنی قوم کی تبلیغ بھی کی اور لوگوں کو بتایا کہ بھائی جہاں تم سجدہ ریزیاں کرتے ہو, جہاں تم پیشانیاں جھکاتے ہو, جہاں تم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو, وہ تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, تمہارے نفع و نقصان کا مالک تمہارا رب پروردگار عالم وحدہ لا شریک ہے. یہاں ایک بڑی مشہور سورۃ پاک سورہ اخلاص, اس کے بہت زیادہ نام ہیں اور اسے سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ اس پوری سورۃ پاک کے اندر خالصتاً توحید کو بیان کیا گیا ہے. خالصتاً یہاں اور کچھ بھی بیان نہیں کیا گیا. رب ذوالجلال نے یہاں پوری سورۃ پاک کے اندر اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے. لیکن یہاں ایک محبت کی بات بھی عرض کرتا چلوں. محبت یہ ہے کہ جب رب ذوالجلال نے چاہا کہ میں اپنی توحید کو بیان کروں, میں اپنی توحید جو ہے وہ لوگوں کے سامنے عیاں کروں, تو وہ الفاظ بھی اپنے محبوب کریم کی زبان سے کہلوائے. قل هو اللہ احد, اے محبوب عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم, توحید کا اعلان کرنا ہے, بتانا میری وحدانیت کو ہے, لوگوں کو میری طرف راغب کرنا ہے. لیکن جو مزہ تیری زبان سے آئے گا, جو لطف اور پیغام تیری زبان سے پہنچے گا, وہ اور کسی کی زبان سے نہیں پہنچ سکتا. حضور علیہ السلام رب کا پیغام پہنچاتے ہیں, فرماتے ہیں قل هو اللہ احد, لوگوں وہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے, وہ لم یزل ہے, وہ پروردگار عالم وحدہ لا شریک ہے. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, وہ نہ کسی نے اس کو پیدا کیا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور وہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. وہ یکتا ہے اپنی شانوں کے اندر, اپنی صفات کے اندر اور اپنے تمام کمالات کے اندر, وہ پروردگار عالم یکتا ہے. یہ سورۃ پاک توحید کا درس دے رہی ہے. لوگوں دنیا کے اندر رہتے ہوئے رب تمہارا ایک ہے, اسی سے تمہیں اپنی جو ہے وہ امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے, اسی پہ توکل کرنا چاہیے, اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. یہاں حدیث پاک ہے, امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے نقل کیا ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے, تو مدینہ شریف کے اندر حضور علیہ السلام کا بول بالا ہونے لگا, آپ کے چرچے جگہ جگہ ہونے لگے. نجران کے عیسائی بھی آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہو رہے ہیں. اس دوران جب نجران کے عیسائی بیٹھے تھے تو ساتھ ایک یہودیوں کا وفد اور گروہ بھی مدینہ سے اٹھ کے آ گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رب ذوالجلال کی تبلیغ فرما رہے تھے, رب ذوالجلال کی باتیں بتا رہے تھے. حضور علیہ السلام کو یہ یہودی کہنے لگے جو یہ گروہ اٹھ کے آیا تھا, یار آپ جو ہے وہ ایک وحدہ لا شریک رب کی جو ہے وہ دعوت تبلیغ دیتے ہیں, ایک رب کی باتیں بتاتے ہیں, ایک رب کو ماننے کا اعلان کرتے ہیں. ہمیں ذرا بتائیں نا کہ آپ کے رب کا نام و نسب کیا ہے. نسب اس کا ہوتا ہے جس کی اولاد ہو, نسب اس کا ہوتا ہے جس کی جو ہے وہ آگے اولاد چل رہی ہو, نسب اس کا ہوتا ہے جس کا پیچھے کوئی باپ موجود ہو. تو یہودی تنزن بھی کہہ رہے تھے, علماً پوچھنا بھی چاہ رہے تھے کہ ہمیں بتائیے کہ آپ کے رب کا نسب کیا ہے. حضور علیہ السلام تھے, عجیب بات تھی, عجیب محسوس کیا اور چہرے کے اوپر غصے کے آثار بھی ظاہر ہونے لگے. اتنے میں جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام, جناب سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. آگے عرض کرتے ہیں محبوب عالم پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, رب ذوالجلال
آپ کو حکم ارشاد فرماتا ہے یہ سورہ اخلاص ان کو پڑھ کے سنائیے، یہی تمہارے رب کا نسب ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ پروردگار عالم ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، ولم یکن له کفوا احد، کائنات کے اندر یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہ حضرت، اور اسی طرح کی حدیث پاک دوسری بھی ملتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی وجہ سے اس سورۃ پاک کے نزول کے حوالے سے اختلاف ہے کہ آیا یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، تو بہرحال یہ الگ بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر موجود تھے، اس کو بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے، جہاں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ مشرکین مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے آپ کے رب کا نسب کیا ہے، آپ کا رب کون ہے، وہ کھاتا کیا ہے، یہاں یہ سوال کیے وہ کھاتا کیا ہے، وہ پیتا کیا ہے، وہ رہتا کیا ہے، کہاں ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ان کے ذہنوں کو صاف کیجئے، ان کو بتائیے کہ جو بت تم نے تراش رکھے ہیں وہ کعبۃ اللہ شریف جو رب ذوالجلال کا گھر تھا، اسے بھی انہوں نے 360 بتوں کے ساتھ جو ہے وہ سجا رکھا تھا۔ اللہ رب العالمین حکم ارشاد فرماتے میرے محبوب ان کے درمیان یہ اعلان فرما دیں کہ رب ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، ولم یلد ولم یولد ہے، نہ اسے کوئی پیدا کرتا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اور دوسری بات آیت الکرسی ہم ہر روز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو اس کی اور جنت کے درمیان سوائے موت کی اور کوئی چیز فاصل نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ہم تو سو بھی جاتے ہیں، ہمیں اونگ بھی آ جاتی ہے، ہم کھاتے بھی ہیں، اٹھتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بھائی کوئی کائنات کے اندر ایسی ذات بھی موجود ہے جسے نہ اونگ آتی ہو، جو نہ سوتا ہو، جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو، پھر بھی کائنات کا نظام چلا رہا ہو۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ پروردگار عالم ہے جو حی القیوم ہے، لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ پروردگار عالم ہے، ہر وقت جو ہے وہ اٹینٹو ہے، رب ذوالجلال ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب ایک ہے، سارے بول کے پر ہمارا رب ایک ہے، ہم وحدہ لا شریک اسے مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ کائنات کے اندر نہ اس کی کوئی ذات کے اندر شریک ہے نہ اس کی صفات کے اندر کوئی شریک ہے، وہ پروردگار عالم پوری کائنات کا تخلیق کرنے والا وہ رب لم یزل ہے۔ یہاں یہ عقیدہ آج کے دن کے لیے ہم سمجھ رہے ہیں، رب ذوالجلال ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ پچھلے جمعے پہ ہم نے وہ چیزیں گزارش کی تھیں جن چیزوں سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، وہ چیزیں گزارش کی تھیں جن سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر ایک چیز رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ نماز کے دوران نماز پڑھنا جب شروع کرتے ہیں تو ہم